اللہ اللہ کہنا اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل سے 23 روزے، 24 تراویح اور 25 پارے قرآن پاک میں سے سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے، آمین۔ آج 25 پارے ہیں۔ پہلی اس میں صورت ہے، اس کا نام شورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مسلمانوں کا معاملہ مشورے سے ہوتا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اس کے بعد کی ایک صورت ہے زخرف۔ زخرف کا معنی ہے پیتل میں سونے کا پانی چڑھانا، خالص سونا چاندی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نبی بنائے گئے تو کفار مکہ نے کہا نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ محمد کے سوائے کوئی ملا نہیں کیا؟ ہم میں سے کیسے کیسے مالدار ہیں، کیسے کیسے سردار ہیں، ہم میں سے کسی کو بنا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال تو میرے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سارے انسان ایک ہو جائیں گے کا ایک شبہ نہ ہوتا، کافروں کے گھروں کے سیڑھیوں کو، چوکٹوں کو، کھڑکیوں کو، ونڈوز کو میں سونا چاندی کا بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ایسا کرتا تو سارے لوگ نافرمان ہو جاتے۔ میرے پاس تو دنیا کی مثال مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ اس کے بعد ایک صورت ہے سورہ دخان، ہوا، دھواں۔ کل کے پارے میں مضمون آیا تھا تفصیل سے۔ اس کے بعد ایک صورت ہے جاسیہ۔ قیامت کے میدان میں سارے گھٹنے کے بل ہوں گے، جیسے پولیس کے سامنے مجرم بیٹھتا ہے یا پولیس بٹھاتا ہے، ایسا بیٹھ۔ جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ پوری دنیا ویسے ہی ہوئی۔ اس میں ایک آیت ہے، اس سے متعلق ایسے بہت ساری باتیں ہیں ہر پارے میں، ہر صفحے میں، لیکن یہ ذرا اہم مضمون سمجھ میں آتا تھا، اس لیے اب اس کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کی اتباع کرو، نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرو، بھرا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے اے نبی میں نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، آپ اسی شریعت کو فالو کرو۔ قرآن پاک میں 2 آیتیں ہیں، ایک یہاں ہے، ایک پارے 10 میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کا تذکرہ بھی نہیں کرتا ہے اور حدیث سنت کا بھی تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں تو اللہ صاف فرماتے ہیں شریعت کی اتباع کرو، ثم جعلناک علی شریعۃ، اے نبی ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، فاتبعھا، آپ اسے پیروی کریں، اسے فالو کریں۔ یہ شریعت کیا ہے؟ شریعت مکمل A to Z جسے بولتے ہیں قرآن پاک سے نکلا ہے، اور اس شریعت کی تفسیر، شرح حدیث شریف ہے، اور شریعت مغز ہے، گودا ہے، جس کو ہم مسائل بولتے ہیں، فقہ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من یرید اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جسے خیر خواہی چاہتا ہوں، میں جس سے خیر خواہی چاہتا ہوں اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں، اور جسے میں
دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں پوری دنیا میں نے اسے سمیٹ کر دے دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی لا یعلمون کی خواہشات پر نہ چلیں۔ آپ لا یعلمون کے خواہشات پر نہ چلیں۔ لا یعلمون کون ہے؟ لا یعلمون وہ ہیں جو شریعت نہیں جانتے، جو شریعت سے دور ہیں، شریعت کی بات نہیں کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرما کر حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا میں نے اسے مکمل کر دیا، اور دوسری جگہ اعلان فرما دیا میں قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کروں گا۔ پوری دنیا مل کر اس پر محنت کر رہی ہے کہ اس شریعت کو مٹا دیں، شریعت کو ختم کر دیں، نئے نئے نام سے لوگوں کو جمع کریں، لیکن یہ ہونے کا نہیں۔ جتنی محنتیں ہوئی ہیں، جتنی محنتیں ہوئی ہیں سب فقہ پر ہوئی ہے، مسائل پر ہوئی ہے۔ اس میں سارے جتنے علماء گزرے ہیں سب کہتے ہیں سردار امام اعظم ابو حنیفہ، ایسے ایسے مسائل انہوں نے قرآن پاک سے اور حدیث سے نکالا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 90 ہجری میں ہے۔ صحابہ دنیا میں ہیں، صحابہ سے ملاقات ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ میں یہ اس لیے سناتا ہوں کہ حدیث اس وقت بالکل محفوظ تھی۔ اسے مثال چھت پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو لیا ہے۔ بارش جب ہوتی ہے بارش کے پانی کو ڈائریکٹ لیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد دنیا بھر میں جو لوگ دین حاصل کیے ہیں وہ چھت کا پانی جو پرنالے میں آتا ہے اس سے لیے۔ یعنی یہ 190 میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ پیدا ہوئے ہیں، 100 سال کے بعد۔ سب سے پہلے انہوں نے سوچا حدیث گڑبڑ کر رہے ہیں تو حدیث کی حفاظت میں محنت شروع کیا۔ اس سے پہلے حدیث کی حفاظت میں محنت نہیں کیا ایسا نہیں ہے، خوب محنت ہوئی ہے، خوب محنت ہوئی۔ ایک چھوٹی سی کتاب 30 جنوری کو جلسے ختم بخاری شریف کے نام سے ہوا تھا، اس میں ایک چھوٹی سی کتاب شائع کیا تھا۔ اس میں یہ سارا مضمون ہے، حدیث کی حفاظت امت نے کیسے کیا، صحابہ سے لے کر محدثین کے زمانے سے یہ چیز محفوظ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شریعت کو نہیں جانتے ہیں وہ سب لا یعلمون ہیں۔ لا یعلمون کو آپ فالو نہ کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ دیکھو پوری دنیا مل جائے، إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پوری دنیا مل کر شریعت کو مٹانا چاہیں گے، مٹا نہیں سکتے۔ پوری دنیا مل کر تمہارا ساتھ دے نہیں سکتی ہے۔ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ شریعت سے ہٹ کر دنیا میں جتنے لوگ جیتے ہیں سب آپس میں دوست ہیں۔ اللہ میں بولتے ہیں شریعت سے ہٹ کر دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بات بہت لمبی ہے، میں اس آیت شریفہ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، منزل ہے، گھر ہے، اسے سکون وہیں ملتی ہے۔ اس سے ہٹ کر چاہے وہ پتہ نہیں وہ کون سا ہوٹل بڑا ہوٹل ہے، 7 اسٹار ہے، کون سا اسٹار ہے، وہاں بھی اسے وہ سکون نہیں۔ اگر اس کا گھر جھونپڑے کا ہے تو جھونپڑے کے اندر آئے گا تو اسے سکون ملے گا ورنہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ ہر ایک مانتا ہے اپنا گھر
سکون کا گھر. لیکن اس گھر کو پہنچنے کے لیے ہر ایک کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1 آنکھ کی ضرورت ہے. اگر آنکھ رہے گی، بینائی رہے گی تو آسانی سے اپنا گھر پہنچ جائے گا. دوسری چیز راستہ کی ضرورت ہے. راستہ نہیں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہم آئے. اب جہاں ہم کو گھر جانا ہے وہاں لوگ کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ آگے مت جاؤ گڑھا کھود کر. کون ہے جو جا سکتا ہے وہاں سے؟ اب اترے گا، گھوم کر جائے گا، یعنی راستہ نہیں ہے اب. حالانکہ ہماری عمر اگر 50 سال ہے تو 50 سال سے اسی راستے سے آ رہے ہیں فراٹا بھرتے ہوئے اپنی گاڑی میں. لیکن لوگ کھڑے ہو کر بولتے بھائی نہ جاؤ، راستہ نہیں ہے، گڑھا ہے وہ. نمبر 3 راستہ پر امن ہو، امن والا راستہ. سانپ آ گیا، دشمن آ گیا، چور ڈاکو آ گئے، معلوم ہوا کون ہے مائی کا لال جو اس راستے کو پار کرے، نہیں جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، یہ مثال چپے نہیں دیا، ہماری منزل جنت ہے. ہماری منزل جنت ہے. اب دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ 7 اسٹار ہوٹل میں ہے. اب پتہ نہیں وہ کون سا ہوٹل سب سے بڑا ہوٹل کہلاتا ہے. وہ 5 اسٹار بولتے ہیں، 3 اسٹار بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. اس میں کون سا بڑا ہے وہ بھی مجھے نہیں. بہرحال عمدہ سے عمدہ نام سے لینے کو جی بھی نہیں چاہتا ہے. وہاں 1 سال اسے رہتا ہے لیکن اسے وہ سکون نہیں. بالکل ہماری دنیا ایسے ہی ہے. یہ دنیا چاہے ہم کتنے ہی برس رہ جائیں یہ ہماری جگہ نہیں ہے. ہماری جگہ جنت ہے، ہماری جگہ جنت ہے، ہماری منزل جنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ سارے کے سارے آپس میں دوست ہیں. اب تم جب شریعت کو اپناؤ گے تو سارے تمہارے دشمن بنیں گے. اب تمہارا کون ہوگا؟ سوال ہے. وہ تو آپس میں سب مل گئے، اب تمہارا کون ہے؟ واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے. جو شریعت پر چلتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے، اب اللہ اس کا دوست ہو جاتا ہے. واللہ ولی المتقین. اب عام طور سے ایک استعمال ہوتا ہے، اسے سمجھا دیتا ہوں. ایک ہے معرفت، ایک ہے طریقت. بہت سے لوگ بولتے ہیں بھئی یہ سب معرفت کی باتیں ہیں، یہ سب طریقت کی باتیں ہیں، یہ لوگ یہ نہیں جانتے، معرفت سے بھی نہیں جانتے. معرفت کیا ہے؟ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت کو ہٹا دیں تو وہ معرفت ہے. نعوذ باللہ. نہیں، معرفت ضروری ہے، طریقت بھی ضروری ہے، لیکن یہ اپنے زندگی میں آنا ہو تو اسے 100% شریعت پر عمل کرنا ہوگا. 100% شریعت پر عمل کرنا ہو. 100% شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، ایک دن وہ آتا ہے اسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بہت سے لوگ ہینڈل چھوڑ کر گاڑی چلاتے ہیں. 2 ویلر چلاتے ہیں، 4 ویلر چلاتے ہیں. اب وہ طریقت ہے. کیوں؟ اب وہ طریقہ جانتے ہیں، راستہ کیسا ہے ہم جانتے ہیں، یہ اس کے بعد کا ہے، لیکن اس کے بغیر وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. اب اس کی مثال یہاں بیٹھے ہیں، ان کی مثال میں دیتا ہوں. اب آدمی محنت کرتا ہے ہسٹری میں، سائنس میں، کسی بھی ایک فیلڈ میں محنت کرتا ہے، خوب کرتا ہے. اب اسے جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس کا جو ایگزام ہوتا ہے، سوال تو ہے، جواب بھی ہے، لیکن وہ جواب 30 سیکنڈ میں دینا ہے. یہ 30 سیکنڈ میں جواب کون دے گا؟ یہ دے گا SLC پڑھا ہوا دے گا؟ MBBS پڑھا ہوا دے گا؟ نہیں دے گا. انجینئر دے گا؟ نہیں. اس فیلڈ میں جو اپنا پوری دماغ کھپا چکا ہے صبح سے شام، شام سے صبح، اب اس سے سوال کریں گے 30 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ میں جواب دے گا. بات شروع ہوگی تو جواب مل جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. شریعت پر جب آدمی چلے گا تو خود بخود طریقت اس کے سامنے آ جائے گی، بالکل سامنے. جیسے ایک حدیث ہے، من کان للہ
جو اللہ کا ہو جاتا ہے. اللہ کا کب ہوگا؟ جب شریعت پر عمل کرے گا اللہ کا ہوگا. کان اللہ اللہ، اب اللہ اس کا ہو جائے گا. اب پوری دنیا اس کی ہے، اب پوری دنیا اس کی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں وہ پریشان ہے. ایک سوال ہے، وہ اس کا جواب اب نہیں ہے، وہ ایک مستقل سوال ہے. جب وہ اللہ کا ہو گیا، اب طبیعت ایک چاہتی ہے سنا دوں، مثال ایک دے دیتا ہوں تاکہ سمجھیں. ایک اللہ والے تھے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے، نام ذہن سے نکل گیا. وہ اللہ والے کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا، وہ حضرت ہٹ گئے، کہا کہ ہم بیٹھو. وہ اللہ حضرت، وہ شہزادہ ہے لیکن نہیں بیٹھے. اب وہ جانے لگے تو کہا حضرت دعا کر دیجئے تخت مل جائے. یعنی شاہ جہاں بادشاہ ہے باپ، اس کی بادشاہت کا تخت مجھے مل جائے. کیوں؟ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، مجھے اسے نہ ملے. تو حضرت نے کہا وہی تخت تمہیں دے رہا تھا، تم نہیں لیے تو میں کیا کروں؟ تخت ان کے قبضے میں ہے. چند دنوں کے بعد پتہ نہیں کب اورنگزیب عالمگیر آئے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، نام اب وہ بھی نکل چکا ہے ذہن سے. اب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹھو یار. وہ فوراً بیٹھ گئے، فوراً بیٹھ گئے. اب جانے لگے تو کہا جی حضرت تخت کے لیے دعا کر دیجئے. وہ تو مل گئی، کہا وہ تو مل گئی. حضرت تاج بھی چاہیے. تخت تو مل گئی ہے، تاج بھی چاہیے. یہ کون سنائے؟ ہمارے حضرت مفتی فقیہ الامت محمود حسن صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اعتکاف کا سلسلہ شروع کیا، انہوں نے سبق میں سنایا. وہ تو میرے قبضے میں نہیں ہے. کہا حضرت وہ کہاں ملے گا؟ تمہیں جو وضو بناتا ہے، وضو کو پانی ڈالتا ہے لوٹے سے، اس کے قبضے میں. اس زمانے میں لوٹے سے وضو بناتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے اسے کام والے ہوتے تھے، پانی ڈالتے تھے، وضو بناتے تھے. مکروہ ہے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن بادشاہ سے شہزادہ تھے. تو ایک قصہ بیچ میں یاد آیا، اسی خیر بعد میں دیکھیں. تو وہ تو کہا وہ تو آسان ہے، سیدھے گھر آئے، اب محل کو آئے، وضو بنانے کا وقت آیا. خود سے پہلے سے یہ پگڑی باندھتے تھے، کیونکہ حافظ تھے، عالم دین تھے، پکے حافظ تھے، بڑے عالم دین تھے. 8 جلدوں میں فتح عالمگیری تیار ہے پوری دنیا میں، انہی کی ہے. تو وضو بنا لیا، بنانے کے بعد کہا یہ پگڑی اٹھا کر رکھو. آج تک نہیں، اورنگزیب اٹھا کر رکھ لیتے تھے. آج کہا کہ نہیں اٹھا. حضرت بھائی آپ کا کیسا، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، یا نہیں اٹھا کے آپ کو رکھنا ہے. نہیں حضرت وہ آپ کا ہے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہوں، آپ کو میری پگڑی اٹھا کر میرے سر پر رکھنا ہے. اچھا راز فاش کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اٹھا کر سر پر رکھ دیا، اسی منٹ سے وہ غائب ہو گئے. کہاں گئے پتہ نہیں، کہاں گئے پتہ نہیں. اب وہ جو وضو بنانے کا قصہ تھا، حالانکہ میں 10-12 منٹ سے بڑھ کر نہیں کرتا ہوں، چونکہ بات آ گئی تو سنا دیتا ہوں. شاہ جہاں کی تعلیم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی. مجدد الفسانی کے پاس شاہ جہاں کی تعلیم ہوئی ہے، تو وہاں بھیج دیا. فتح گڑھ نام ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بستی کا نام، اسٹیشن ہے وہاں پر. اسٹیشن ہے، پلیٹ فارم سب نہیں ہے. تو ایک دن گئے والد صاحب، تو دیکھا اورنگزیب پاؤں دھو رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں. تو حضرت میرے بچے کو آپ نے خراب کر دیا، میں تو ادب سکھانے کے لیے آپ کے پاس بھیجا تھا. ہو سکتا ہے حضرت کے دل میں آیا نہیں آیا وہ بہتر جانتا. حضرت آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے پاؤں دھو، پاؤں کو لگڑ. آپ لگڑ رہے ہیں، وہ پانی ڈال رہا ہے. یہ کیا ادب ہے؟ یہ ادب بھی نہیں ہے. یہ آپ یہ کہتے بھی ایک ہاتھ سے پانی ڈال، ایک ہاتھ سے پاؤں دھو، تب اس کی تربیت ہوتی. یہ فرمائے. ایسے تھے بڑے، دین وہاں تھا،
ہمیں کیا معلوم دین کیا ہے؟ دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب بات ختم نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتی یہ شریعت ھذا بصائر للناس، ہر انسان کے لیے یہ آنکھ ہے شریعت. ھذا بصائر للناس وہدن، اور یہ وہدن کا ترجمہ میں ہائی وے کرتا ہوں، وہ بھی انڈیا کا ہائی وے نہیں، سعودی کا ہائی وے. 100 کلومیٹر چل جاؤ کہیں بھی ایک ٹرننگ نہیں ہے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 450 کلومیٹر ہے، ایک جگہ بھی ٹرننگ نہیں. یہاں 2 کلومیٹر کے بعد ایک ٹرننگ ملے گی، اسے ہائی وے نہیں بولتے، انہیں ہدن نہیں بولتے. ہدن اسے بولتے ہیں جو سیدھا ہو، گڑا ٹیک بھی نہ ہو، اسے ہدن بولتے ہیں عربی میں، قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شریعت ہدن ہے، ہائی وے ہے اور رحمت ہے. جیسے ہائی وے میں ابھی بتایا ہینڈل چھوڑ کے چلاتے ہیں، یہ شریعت ایسی ہے آنکھ بند کر کے زندگی گزار سکتے ہیں، کہیں ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، کہیں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کب؟ جب شریعت ہمارے رگ و ریشے میں سما جائے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کی حقیقی معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. 24 گھنٹہ ہمیں یہ احساس، شریعت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں لانا، یہ شریعت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب